الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ قرآن پاک میں ایسی بہت سی آیات ہیں جو علم کی اہمیت ہمارے دلوں میں اجاگر کرتی ہیں، خاص طور پر وہ علم جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے، قرآن و سنت سے ہے۔ قرآن و سنت کا جو علم ہے یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور قرآن سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن سیکھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ قرآن پاک کے ہمارے اوپر چند حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا آنا چاہیے، پھر اس کے معانی اور اس کے مفاہیم اور اس کے مقاصد کو سمجھنا ہمیں آنا چاہیے، اور پھر اس قرآن پاک پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو سمجھنا اور سیکھنا یہ انسان کی بنیادی اور اہم ضرورت ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں بھی، نمازوں کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی، لیکن ہمیں قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم سے مکمل طور پر آگاہی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم محض اگر ہم تلاوت سنتے ہیں تو تلاوت سنتے وقت بھی ہم کانوں سے تو لذت محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ تلاوت سن کر بہت مزہ آ رہا ہے، قاری صاحب کی آواز اچھی تھی اور پڑھنے میں اور ان کی آواز سننے میں بہت سرور ملا، لیکن وہ قاری صاحب جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا جو بھی قرآن ہم سن رہے ہیں، کیا ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ اصل بات یہی ہے، ہم نماز میں قرآن پڑھیں، دیگر اوقات میں قرآن پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت سنیں، اور ہمیں اس کا معنی اور اس کا مطلب سمجھ نہ آ رہا ہو، تو پھر تلاوت سننے کا تو ہمیں اجر ملے گا، لیکن اس کے اصل مفہوم اور اس کے معنی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سبحانہ و تعالی سے وہی لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علماء ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنا، اس کے معانی اور اس کے مطالب پر غور و فکر کرنا، جب انسان اس فن پر عبور حاصل کر لیتا ہے تو یہ انسان جو ہے وہ قرآن کو اچھے انداز سے سمجھ بھی سکتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی زیادہ بیٹھے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی مزید اپنی پاک کلام میں فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی گواہی دی، اور اللہ کے ساتھ فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور اللہ اور فرشتوں کے ساتھ اولو العلم، اہل علم نے جو حق کے اوپر قائم ہے، ان سب نے اس بات کی گواہی دی، اور وہ گواہی کس بات کی دی؟ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے۔ لا الہ الا اللہ کا علم ہی جب انسان اس کو صحیح معنی میں سمجھے گا، پڑھے گا اور حاصل کرے گا، تو تب ہی اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کو ہی حاجت روا، مشکل کشا، اس کے سامنے اپنی ہر قسم کی ضرورت پیش کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی وہی سمجھتا ہے
جو علم رکھتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ نے بھی گواہی دی، فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور اہل علم نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی مزید فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے درجات بلند فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا. یعنی اہل علم، ایمان کے ساتھ ساتھ بندے کا علم والا ہونا بھی ضروری ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ علم کا حاصل کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے. اور ایمان والے کو اور علم والے کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھی درجات بلند فرمائے تو ہمیں اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہونا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کے متعلق علم بھی ہمیں رکھنا ہوگا. اور مزید قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے حبیب آپ کہیے اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میرے علم کے اندر اضافہ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ایک دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو علم فائدہ پہنچانے والا ہو، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل تیری بارگاہ کے اندر مقبول ہو، اور اسی طرح اس رزق کا، اس روزی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو روزی حلال ہو، پاکیزہ ہو. اس دعا کے اندر جو پہلی بات ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں اس علم کا سوال کرتا ہوں جو علم فائدہ پہنچائے. آپ دنیا میں کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں اور وہ علم آپ کو نفع بخش آپ کے لیے ثابت ہوتا ہے، آپ کے لیے روزی کا باعث بنتا ہے. آپ چاہے وہ فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس، کسی بھی قسم کا وہ علم ہو، وہ علم آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ کو فائدہ دیتا ہے تو وہ علم آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر آپ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ علم آپ کو فائدہ نہیں دے رہا، مثلاً کہ آپ یہ علم سیکھنے کے بعد اپنی ذات کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچائیں. آپ میتھمیٹکس سیکھ لیں، اکنامکس پڑھ لیں، اکاؤنٹنٹ لگ جائیں، اور اس کے بعد آپ بے ایمانی اور دھوکے بازی اور لوگوں کا حق کھانا، حساب کتاب میں ہیر پھیر کرنا. اب یہ علم آپ نے سیکھا ہے لیکن یہ علم آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہوا. اسی طرح آپ کیمسٹری کا علم سیکھتے ہیں اور اس علم کو سیکھنے کے بعد آپ وہ چیزیں بناتے ہیں کہ جس سے آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں. اب یہ علم تو ہے لیکن اس علم نے آپ کو فائدہ نہیں دیا. اسی طرح آپ ڈاکٹر بنتے ہیں اور ڈاکٹر بننے کے بعد آپ جب تجربے کرتے ہیں اور ایسے ایسے کیمیکل تیار کر لیتے ہیں جو انسانی جسم کو، انسانی شکلوں کو اور انسان کی چال ڈھال کو یا انسان کے اندر کسی بھی قسم کی وہ ایذا کو پیدا کرتے ہیں، انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب حقیقتاً یہ علم اگر آپ اس سے فائدہ اٹھاتے، آپ انسانیت کی خدمت کرتے تو یہ آپ کے لیے نفع بخش علم تھا. لیکن اگر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ انسانوں پر تجربے کر رہے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کی معیشت تباہ و برباد کر رہے ہیں تو اس علم کے سیکھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ علم آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے. اسی طرح قرآن و سنت کا علم ہے، اور یہ جو علم ہے یہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے نفع بخش ہے، آخرت کے اندر بھی نفع بخش ہے. اور یہ نفع بخش اس کے لیے ہے جو اس علم سے فائدہ اٹھائے. مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن و سنت کا علم سیکھنے کے بعد لوگوں کے اندر فخر کرتا پھرے، لوگوں کے اندر تکبر کرتا پھرے کہ میں قرآن کو زیادہ جانتا ہوں، میں حدیث کو زیادہ جانتا ہوں، تیری حیثیت اور تیری اوقات کیا ہے، تو یہ علم اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا. جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے یا علم سیکھ رہا ہے،
اگر ہم قرآن و سنت کا علم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتری کے لیے، دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، تو تب جا کے یہ علم ہمارے لیے نفع بخش بنے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو علم مجھے فائدہ دے۔ جو علم فائدہ نہ دے اللہ اس علم کو مجھ سے دور کر لے، وہ میرے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اور اسی طرح مزید بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں اس علم سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو علم مجھے فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ ومن قلب لا یخشع، اللہ میں اس دل سے بھی تجھ سے دعا مانگ اس دل سے بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جس دل کے اندر تیرا ڈر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ طویل دعا ہے، بس میں اپنے جو ہمارا پہلے لیکچر کا جو موضوع ہے اس تک رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس علم سے پناہ مانگی ہے جو علم نفع بخش نہیں۔ اسی لیے آپ دنیا کے اندر کوئی بھی علم سیکھتے ہیں، اس علم کو سیکھنے سے پہلے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ علم میرے لیے نفع بخش بنا، میرے لیے ضرر کا باعث، نقصان کا باعث، ادارہ ثانی کا باعث نہ بنا۔ قرآن و سنت کا علم سیکھتے ہوئے بھی ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ یہ قرآن کا علم سیکھنے کے بعد یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نفع بخش بنے اور آخرت میں بھی نفع بخش بنے۔ اور یہ اس صورت میں بنے گا جب ہم اپنے دل کو صاف رکھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کو سمجھیں گے، اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں گے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل والے ہیں وہی یہ نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص پڑھا لکھا ہے، قرآن و سنت کے علم کو سمجھتا ہے، وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا اس کو بہتر انداز سے جانتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس نے قرآن و سنت کو نہیں سیکھا، قرآن پاک کو نہیں پڑھا اور قرآن پاک کے مطلب کو اس نے نہیں سمجھا۔ اس کی بنسبت قرآن پاک کو سمجھنے والا وہ زیادہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لیں اللہ سبحانہ و تعالی اس سے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، آپ کے ساتھ اللہ خیر چاہتے ہیں، اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس بندے کے ساتھ اللہ یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ اس کو ہدایت دیں گے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس بندے کا دل اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ، اور جس بندے کے ساتھ اللہ یہ ارادہ کریں کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں اور ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کو پانا اللہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ جو بندہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے، رب کائنات اس کے لیے آسانی کرتے ہیں اور وہ ہدایت کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کسی ایسے راستے پر چلتا ہے
کہ جس پر چل کے وہ علم کو تلاش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کا جنت میں جانے والا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں اور علم حاصل کرنے کی تڑپ اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ اس خوشخبری کو سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا جنت میں جانے والا راستہ آسان کر دے گا۔ مزید آگے آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ طالب علم کو خوش کرنے کے لیے، یعنی جو علم کی طلب کرنے والا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنے پروں کو اس کے احترام اور اس کے ادب میں جھکا دیتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کا علم حاصل کرنے والا ہے، قرآن و سنت کا طالب علم ہے، اس کے اعزاز میں اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کا ادب کرتے ہوئے، اور یہ ادب اور یہ احترام اللہ نصیب والوں کو بخشتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس حدیث میں تیسری بات آپ نے علم حاصل کرنے والے کی فضیلت کے متعلق فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيْتَانِ فِي الْمَاءِ، کہ جو عالم ہے یعنی جو جانتا ہے، جس کے پاس علم ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، آپ اندازہ لگائیں اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے اور اللہ کی زمین کتنی بڑی ہے۔ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان اللہ نے بنائے، اور ان کی پیمائش کا آپ اندازہ لگائیں، اور آپ ان کو اپنے ذہن میں ذرا تصور کریں کہ کتنے آسمان ہیں اور کتنے بڑے بڑے ہیں اور کتنی زمینیں ہیں اور کتنی بڑی بڑی زمینیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں، وہ سب عالم کے لیے، علم والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی فضیلت آپ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک عالم کی فضیلت، ایک علم والے کی فضیلت ایک عابد پر، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے، اس طرح ہے کہ جس طرح ایک چاند کو سارے تاروں پر، سب ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، آسمان پر جتنے بھی ستارے جمع ہو جائیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا یا سب سے خوبصورت نظر آنے والا، سب سے اچھا نظر آنے والا اگر کوئی ہے تو وہ چاند ہے۔ اسی طرح عالم ہے کہ اس کی مثال چاند کی طرح ہے کہ جو سب تاروں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء دینار اور درہم کو اپنے ورثے میں نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ تو اپنے پیچھے یعنی وراثت میں اگر کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو اس علم سے جتنا لے گا اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو جتنا اس علم کو لے گا اتنا ہی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ہے کہ جس میں یہ 4-5 باتیں علم کی فضیلت کے حوالے سے تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، یہ دنیا ساری کی ساری اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے سب پر لعنت کی گئی ہے، سب پر اللہ کی لعنت ہے، الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالما او متعلما، ہاں اللہ کا جو ذکر ہے اور جو اس کے متعلقات ہیں، یعنی نماز ہے یا دیگر عبادات ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر میں آتی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رہنا، اس کے اوپر لعنت نہیں ہے، یہ تو رحمت کا باعث ہے۔ اسی طرح ایک عالم ہے، علم والا ہے، یہ بھی رحمت کا باعث ہے، اور ایک وہ جو علم سیکھ رہا ہے، یہ اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے
کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے تمام اعمال کا اجر منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر باقی رہتا ہے، وہ اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا عمل صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ، یعنی وہ صدقہ جو انسان کے مرنے کے، انسان اپنی زندگی میں کوئی صدقہ کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس صدقے سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ یا وہ علم جس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے، یعنی ایک شخص علم سیکھتا ہے اور یا وہ کسی کو علم سکھاتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے علم سیکھنے اور سکھانے میں جتنے لوگ اس کی وجہ سے ہدایت پر آتے ہیں اور علم کو سیکھتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد وہ جب اس سکھائے ہوئے پر عمل کرتے رہیں گے، مرنے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ یا اگر کوئی شخص اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، اولاد کی اچھی تربیت کر کے جاتا ہے، کہ بندے کے مرنے کے بعد اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، تو یہ اولاد کی جو دعائیں ہیں یہ بندے کے اجر میں اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ یہ کچھ باتیں، کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم جس ایک اہم مشن کے لیے، ایک اہم کام کے لیے ہم ایک اہم کام کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جو اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور قرآن پاک کو کا ترجمہ اور اس کا تفسیر پڑھنے کے لیے جو اس کلاس میں آ رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ اور آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بھی شخص اس طرف آ گیا اور اس نے قرآن پاک کو سیکھا اور سمجھا، وہ آپ کے لیے دنیا کے اندر بہترین خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو کہا تھا، اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی راہ راست پر آ جاتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لہذا ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کلاس میں شریک ہوں، اور جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ اس میں حصہ لے سکے۔ وضو کرنا جو ہے یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، اور قرآن پاک کو پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے یا سیکھنے سمجھنے سے پہلے وضو کرنا، یہ عبادت کے اندر مزید رنگ ڈالتا ہے، اور وضو کرنے کا اجر بھی ہم باقی کسی مجلس میں بیان کریں گے۔ کہ بس مختصر میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ انسان جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے پلے جتنے بھی اس کے ذمے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ وضو کر کے اگر پڑھا جائے بہت بہتر ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ایک رجسٹر بنا لیں، یا تو پہلی بات یعنی قرآن پاک کا جو ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں گے اس کے لیے پہلی بات یہ کہ اگر ہم ایک رجسٹر بنا لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم اس پر ہر آیت کا ترجمہ، اور اس حوالے سے اگر کوئی اس آیت کی کوئی تفسیر ہو، اس آیت کے مطابقت میں کوئی حدیث ہو تو ہم اس کو لکھ لیا کریں۔ یا ایک دوسری بات یہ کہ ایک قرآن ملتا ہے جس کو بیاض والا قرآن کہتے ہیں، بیاض سفیدی، یعنی بیاض والا قرآن اس کا نام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک لائن پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، نیچے بعض قرآن میں ایک لائن چھوڑی ہوئی ہے یا 2 لائنیں چھوڑی ہوئی ہیں کہ جس میں آپ ترجمہ یا کوئی بات لکھ سکتے ہیں، اور سائڈ پر صفحے کے ایک طرف میں کچھ حصہ دیا ہوا ہے جس میں آپ کوئی معلومات جو اضافی باتیں ہوں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ایک جلد کے اندر یہ آ رہا ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے، دوسرا تفصیلی جو ہے 3 جلدوں کے اندر ہے، انہوں نے 10-10 پاروں کی ہر جلد بنائی ہوئی ہے، اگر آپ وہ لے لیتے ہیں اور اس پر جو ہے اس پر آپ مزید باتیں یعنی تسلی سے اور بہت زیادہ کچھ لکھ سکتے ہیں، وہ لے لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جس طرح آپ کو آسانی ہو، آپ کے ارد گرد کوئی بھی مکتبہ ہے، آپ اس مکتبے سے بیاض والے قرآن کا پتہ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو آپ اپنے لیے مناسب سمجھیں آپ اس کو خرید لیں اور اس پر لکھتے جائیں۔ کیونکہ ایک معروف مقولہ علماء کے نزدیک، العلم قید العلم صید والکتابت قید، کہ علم جو ہے یہ ایک شکار ہے، اور کتابت کے ذریعے یعنی لکھ کر ہم اس کو قید کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
لکھنا جو ہے نا یہ اس کو علماء نصف علم بھی بتاتے ہیں. مثال کے طور پر آج ہم نے کوئی باتیں پڑھی ہیں اور شام ہو یا کل ہو 2 دن بعد 3 دن بعد ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں کیا سنا تھا. اگر ایک شخص یہ سننے کے بعد اور اس کو لکھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے فائدے کا باعث ہوگا کہ کچھ باتیں جو وہ لکھ لے گا وہ اس کے ذہن میں مثال ابھی جو ہم نے لیکچر علم کی اہمیت پر دیا وہ ان باتوں کو اگر لکھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے فائدے کا باعث ہوں گی, کل کو دیکھنا آسان ہوگا. یا کوئی حدیث اگر ہم نے کوئی سنی ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی. تو لکھنا جو ہے نا یہ بہتر زیادہ بہتر ہے اور اس کے لیے آپ اپنے قریبی مکتبے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور یہ آخری منٹ ہے, یہ ابھی کلاس بند ہو جانی ہے, میں دوبارہ اس کو آن کرتا ہوں تو پاسورڈ اور آئی ڈی آپ کے پاس ہے, آپ دوبارہ لگا لیں اور جس کا کوئی سوال ہو تو وہ دوبارہ سوال. قرآن پاک کی ہم تفسیر, ترجمہ تفسیر اور ساتھ ہی عربی گرامر کے حوالے سے ہم ڈیلی یعنی کہ ہر کلاس کے بعد 5 سے 10 منٹ کم از کم یعنی 10 منٹ جو ہے ہم دیں گے جس میں عربی گرامر کے حوالے سے بھی ہم پڑھیں گے, کیونکہ عربی گرامر اگر ہم پڑھ لیں گے تو اس سے ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. عربی گرامر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور پھر گزشتہ سال میں نے عربی گرامر کے حوالے سے 2 کتابیں جو کہ ابتدائی سٹوڈنٹس کے لیے نہایت ہی اہم ہے کہ اگر وہ پڑھ لی جائیں گی تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ عربی گرامر کے اندر کیا چیز پڑھی جاتی ہے. یعنی آپ کے لیے اس علم میں یعنی عربی گرامر کو عربی گرامر کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک علم الصرف ہے اور دوسرا علم النحو ہے, یعنی نحو کا علم اور صرف کا علم. اب یہ نحو اور یہ صرف یہ دونوں کیا چیز ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا ہمیں ان کے اس علم کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو 2 کتابیں ہیں تمرین الصرف اور تمرین النحو جو میں پہلے پڑھا چکا ہوں یہ دروازے ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی پہلے عربی گرامر سے واقف ہے تو اس کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بالکل بھی عربی گرامر کے حوالے سے اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تو اگر وہ یہ 2 کتابیں ان کی ریکارڈنگز جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے, میں اللہ کرے کہ یہ کل واٹس ایپ دوبارہ ٹھیک ہو جائے اور میں گروپ میں انشاءاللہ وہ ان دونوں کتابوں کی ریکارڈنگ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. وہ یوٹیوب پر ہیں دونوں کتابوں کی ریکارڈنگز, تو آپ یہ کتابیں اگر کوئی وقت نکال کر پڑھ لیتا تو اس کے لیے بہتر ہوگا. اس کے علاوہ ہم ہر ڈیلی تفسیر کے بعد 10 منٹ ہم کتاب الصرف اور کتاب النحو یہ 2 کتابیں ہیں عربی گرامر کی. سب سے پہلے ہم کتاب الصرف پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم کتاب النحو پڑھیں گے. یہ ہم ڈیلی 10 منٹ دیا کریں گے تاکہ ہم عربی گرامر کو بھی سمجھ سکیں. جیسے ہم انگریزی سیکھنے کے لیے اس کی گرامر کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب تک کسی بندے کو گرامر نہیں آئے گی تو وہ کیسے اس زبان کو جانچ سکتا ہے. ہم بچپن سے ہی شروع 5ویں 6ٹھی سے ہی انگریزی کی گرامر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آگے میٹرک تک پہنچتے پہنچتے کچھ کو پہلے ہی بولنا اور سمجھنا اچھے انداز سے آ جاتا ہے. اسی لیے ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کوشش کریں گے کہ عربی گرامر کو شروع کیا جائے تاکہ قرآن پاک پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو. اور اگر ہم اس نیت سے عربی گرامر پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانی بھی کریں گے کہ ہمارا مقصد اور ہماری رضا جو ہے وہ نیک ہے, وہ اچھی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں, تو اللہ ہماری مدد بھی کرے گا.